مجھے اولاد چاہیے کیونکہ تم ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دلاور سرتاشا کو سر پر بم پھوڑتا اپنی دوسری بیوی کو لیے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پیچھے سرتاشا کے ہاتھوں سے پریگننسی رپورٹ زمین پر گری تھی۔ وہ بہتی نگاہوں سے بند کمرے کو دیکھتی رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکل گئی۔ شادی کے 4 سال بعد وہ پریگننٹ ہوئی تھی، لیکن اس کا شوہر دوسری عورت کو اس کے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کبھی اس کے پاس واپس نہیں جائے گی اور بچے کو بھی خود سنبھالے گی۔ صوبہ لاؤنج میں گری پریگننسی رپورٹ پر دلاور کی نظر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا۔ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ چکا تھا۔ اس کا اندازہ اسے بہت جلد ہونے والا تھا۔ شاہ حویلی میں خوشیوں کا سما تھا۔ گلزار شاہ کے بیٹے دلاور شاہ کی شادی تھی۔ شادی بھی اس کی محبت سرتاشا گیلانی سے، کیونکہ یہ شادی دونوں طرف کے خاندان والوں کی دلی رضامندی کے خلاف تھی، مگر سرتاشا دلاور کی محبت تھی۔ سرتاشا گیلانی اور دلاور شاہ دونوں ہی مختلف جگہ سے تعلق رکھتے تھے۔ دلاور شاہ کا تعلق دنیا پور گاؤں سے تھا۔ اس کے والد گلزار شاہ اس کے گاؤں کے سردار تھے۔ گلزار شاہ اور زرین شاہ کی 2 اولادیں تھیں، دلاور شاہ اور ملیحہ شاہ۔ گلزار شاہ اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کے بعد اس گاؤں کا اگلا سردار لاہور دلاور شاہ نے بے بنتا تھا، جبکہ سرتاشا گیلانی کا تعلق لاہور شہر سے تھا۔ وہ لاہور کے ویل سیٹل علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ دونوں کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ ذات مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے خاندان کے رسم و رواج بھی مختلف تھے، مگر سرتاشا اپنے 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ گیلانی خاندان بھی خاصی کھلی سوچ کا مالک تھا، مگر سرتاشا کے والد یوسف گیلانی کو یہ رشتہ آخری لمحے تک منظور نہیں تھا۔ وہ سرتاشا کو سمجھاتے بھی رہے، مگر سرتاشا اپنی ضد پر اڑی رہی۔ گیلانی خاندان کے سربراہ یوسف گیلانی اپنی بیوی صوفیہ گیلانی کے ہمراہ اپنی 4 بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 2 بڑے بیٹے عاصم گیلانی اور قاسم گیلانی جڑواں تھے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں سرتاشا گیلانی سے نوازا تھا۔ سرتاشا گیلانی اپنے بڑے بھائیوں کی تو لاڈلی تھی ہی، مگر سرتاشا کے سال بعد پیدا ہونے والے فہد گیلانی کے کرائم پارٹنر بھی۔ سرتاشا اور فہد جیسے 2 جسم ایک قلب جیسے تھے۔ فہد چھوٹا ہونے کے باوجود ہمیشہ سرتاشا کے بڑے بھائی کی طرح حفاظت کرتا۔ سرتاشا نے جب اپنی پسندیدگی کے بارے میں اپنے بھائی فہد سے ذکر کیا تو اس نے سرتاشا کے فیصلے میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے یوسف گیلانی کو منا لیا۔ وہی دوسری جانب دلاور شاہ کی والدہ زرین شاہ کی دلی خواہش دلاور شاہ کے لیے اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی زرمینے کو بہو بنا کر لانے کی تھی، جس پر انہوں نے دلاور کو منانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر دلاور کی یہ پرزور خواہش کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ یوں دلاور اور سرتاشا کی شادی طے پائی۔ دونوں خاندان کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے کم نہیں تھے، مگر جانے کیوں یوسف گیلانی اور گاؤں کا ماحول اپنی بیٹی کے لیے مناسب نہیں لگتا تھا، جبکہ وہی دوسری طرف زرین شاہ کو بھی سرتاشا اپنے ماحول میں ڈھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر دونوں کی شادی کا دن آ ہی گیا۔ بے حد دھوم دھام سے سرتاشا گیلانی اور دلاور شاہ کے نام لکھ دیا گیا تھا۔ دلہن بنی سرتاشا گیلانی اس وقت گردن جھکائے تیز دھڑکنوں کے ساتھ دلاور شاہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ماننا پڑے گا ادا جان کی پسند کو، صحیح کہتے ہیں وہ کہ آپ ان کے ساتھ بہت جچو گی۔ ملیحہ نے سرتاشا سے، اس کی نظروں میں سرتاشا کے لیے ستائش تھی، جس کی من موہنی صورت ملیحہ کی آواز پر حیا کی لالی سے دہک اٹھی۔ اس نے دھیمے سے لرزتی پلکیں اٹھائیں تو ساتھ بیٹھے مسکراتے ہوئے دلاور کی آنکھوں میں ٹہرے جذبات دیکھ کر اگلے ہی پل نظر جھکا گئی۔ فی الحال وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے اتنی شرم کیوں محسوس ہو رہی تھی، وہ بھی دلاور سے، جبکہ وہ تو دلاور سے اتنی شرم نہیں کھاتی تھی۔ دونوں ساتھ یونیورسٹی میں ہوتے تھے، بلکہ وہ دل کی بات بہت آرام سے دلاور سے کہہ جایا کرتی تھی، مگر شاید یہ وقت ہی ایسا تھا۔ مہمان اس سے آ کر مل رہے تھے، تبھی وہاں پر بے حد خوبصورت سی ایک لڑکی ملیحہ کے ہمراہ آئی۔ سرتاشا کا دھیان اس کی آنکھوں سے جھلکتے کرب نے کھینچا تھا۔ وہ پرزور نظروں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ سرتاشا کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا، دلاور تو بس اسے ہی نہارنے میں مصروف تھا۔ سرتاشا کو لگا جیسے اس کے دل سے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے مسکرا کر دلاور کو دیکھ کر نظریں پھیر لیں۔ اس کے بعد سرتاشا نے اس لڑکی کو بھی دیکھنے سے اجتناب کیا، جانے وہ کون تھی اور دلاور کو حسرت بھری نگاہوں سے کیوں تک رہی تھی۔ خیر رخصتی کے وقت سرتاشا اپنے باپ کے گلے لگ کر بے حد روئی۔ وہ جانتی تھی یوسف گیلانی اس رشتے سے خوش نہیں ہے، مگر صرف اس کی خوشی کی خاطر وہ یہاں کھڑے ہیں۔ سرتاشا کے رونے پر انہوں نے بھی اسے اپنے حصار میں لیا۔ مجھے امید ہے میری بیٹی اپنے فیصلے پر ثابت قدم رہے گی۔ ان کے جملے پر سرتاشا نے بھاری ہوتی آنکھوں کو اٹھا کر اپنے بابا کو دیکھ تبھی فہد سرتاشا کو حصار میں لے کر روحان سا ہو گیا۔ زری فادی پاگل، رو کیوں رہے ہو؟ میں کون سا دوسرے ملک جا رہی ہوں جو تم رو رہے ہو؟ جب میری یاد آئی تم آ جایا کرنا میرے پاس۔ اس نے فہد نے سر پر چپت لگا کر پیار سے کہا۔ اپنا خیال رکھنا زری، اس نے سرتاشا کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا۔ میری بہن کا خیال رکھیے گا دلاور بھائی، میرے دل کا ٹکڑا ہے آپ کے پاس، اس نے دلاور کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو فہد، تمہاری بہن بس تمہارے دل کا ٹکڑا نہیں، میری دھڑکن بھی ہے۔ سرتاشا گیلانی سرتاشا دلاور بن کر شاہ حویلی آئی۔ یہاں آ کر زرین شاہ تو مختلف رسموں میں لگ گئی، یہاں تک کہ سرتاشا کی کمر ہی تھک کر تختہ ہو گئی تھی۔ اس نے بے حد روحانسا ہو کر اپنے پہلو میں بیٹھے دلاور کو مخاطب کر کے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا، جس پر دلاور مسکراہٹ دبا کر رہ گیا۔ اتنی جلدی تک گئی میری جان؟ ابھی تو آپ نے بہت سارے مراحل سے گزرنا ہے، جس میں سب سے اہم میری محبت کے مراحل ہیں۔ اس نے نہایت بے باکی سے سرگوشی کر کے سرتاشا کو لال کر دیا تھا، جس پر سرتاشا نے کوہنی اس کے بازو پر ماری۔
دلاور نے زرتاشا کے چہرے پر ترس کھاتے امی جان سے دونوں ہی رہائی کا اندیہ لیا۔ کمرے میں جاتے جاتے بھی زرتاشا کو وہی افسردہ آنکھوں والی لڑکی نظر آئی۔ شاید وہ دلاور کے خاندان میں کسی قریبی کی بیٹی تھی، مگر اس وقت زرتاشا بس اپنے اور دلاور کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت دلاور شاہ کمرے میں اور اس کی دلیل بنی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جب دروازے کی ہلکی سی جھرجھراہٹ پر اس کی انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ دلاور آہستہ قدموں سے اندر آیا، دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سرخ جوڑے میں سمٹی ہوئی پلکیں جھکائے وہ اس کی زرتاشا تھی، اس کی زری جس کے ساتھ یہ خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو آج پورا ہو گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیٹھ کے قریب آ گیا۔ اگر تم ایسے ہی سر جھکائے رہو گی تو میں منہ دکھائی کیسے کروں گا؟ اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت۔ زرتاشا کے لبوں پر بے اختیار لرزش آئی۔ منہ دکھائی کیا ضروری ہے؟ دلاور ہلکا سا مسکرایا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ضروری؟ بہت ضروری ہے، بلکہ میرا تو حق بنتا ہے، آخر اتنی ضد کر کے تمہیں اپنا بنایا ہے۔ اس نے آہستگی سے اس کی تھوڑی کو چھوا تو زرتاشا کی سانس جیسے اٹک گئی۔ اس نے نظریں اٹھانے کی ہمت کی تو سامنے دلاور کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی وہی وحشت تھی جو نکاح کے وقت اس نے لمحہ بھر کو دیکھی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہ شرارت تھی نہ بے صبری، بس ایک عجیب سی اپنائیت اور تسکین۔ اب ٹھیک ہے، میری دلہن بن کر تم واقعی اتنی حسین لگ رہی ہو جتنا میں نے سوچا تھا۔ زرتاشا کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ اس چہرے میں کیا خاص بات ہے؟ آپ پہلے بھی تو دیکھتے تھے مجھے۔ زرتاشا جیسے اس سے تعریف سننے کے مطمئن تھی، تبھی لاپرواہی سے بولی، وہ دیکھنا اور تھا، یہ دیکھنا اور ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا اور اس کہنے میں سب کچھ شامل تھا۔ پہلے تو میری خواہش تھی، اب میری حقیقت ہو۔ اس نے جیب سے چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ منہ دکھائی تمہارے شایان خان تو کچھ نہیں ملا، مگر یہ چھوٹا سا تحفہ جو میری خواہش ہے تم ہمیشہ پہن کر رکھو۔ دلاور نے ڈائمنڈ کا پینڈنٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ زرتاشا نے محبت سے اس پینڈنٹ کو چھوا۔ میں اسے ہمیشہ پہن کر رکھوں گی دلاور، ہمیشہ اسے اپنے دل کے قریب کیے رکھوں گی، اور آپ کا دیا ہوا ہر تحفہ میرے لیے بے حد قیمتی ہے۔ زرتاشا نے دلاور کے ہاتھوں کو چوم کر محبت سے کہا، تمہاری انہی باتوں نے مجھے تمہارا اسیر کیا ہے سری جان۔ دلاور اسے کھینچ کر اپنی آغوش میں لیتا اس پر اپنی محبت کا زہر بکھیرنے لگا۔ اگلی صبح دلاور کی آنکھ شور پر کھلی تھی تو یہ شور یقیناً حویلی میں ان دونوں کے انتظار میں اٹھا تھا۔ دلاور نے اپنے پہلو میں سکون سے سوئی ہوئی زرتاشا کے چہرے پر آئے بالوں کو انگلیوں سے پیچھے کیا، اس کے گال پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ میری جان، نہایت نرمی سے اسے پکارا۔ زرتاشا بے سد سوئی رہی۔ زری جان، دلاور نے اسے پکارا تو وہ مسکرائی۔ اٹھ جاؤ جانا، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ دلاور کی سرگوشی پر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس وقت وہ اپنے گھر نہیں اپنے سسرال میں ہے، اور پہلے ہی دن سسرال میں اپنا امیج خراب نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے دلاور کی پکڑ میں آنے سے پہلے ہی واش روم بھاگ گئی۔ زری جان، رات کو میرے پاس ہی آنا۔ دلاور کی ہانک پر واش روم سے زرتاشا کی کھلکھلاہٹ سنتے دلاور مسکرا گیا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر زری شاہ نے گرم جوشی کے ساتھ زرتاشا کا استقبال کیا، ساتھ ساتھ اسے تحفہ بھی دیا اور تاکید کی کہ شام کو وہ ہونے والے سردار کی بیوی کی طرح تیار ہو جائے۔ ولیمہ اس کی حویلی میں ہی ہونا تھا، جس پر وہ سر ہلا گئی۔ دوپہر کو زرتاشا ملیحہ کے ساتھ حویلی دیکھ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بیوٹیشن نے آ کر اسے تیار کرنا تھا۔ دلاور مردان خانے میں تھا تو اس نے بور ہونے سے اچھا ملیحہ کے ساتھ حویلی دیکھنے کو ترجیح دی۔ کچھ دیر بعد بیوٹیشن کے آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود بیوٹیشن نے اسے زرین شاہ کے حکم پر اچھا خاصا تیار کر دیا۔ اس وقت وہ کمرے میں اکیلی تھی جب اس کا دھیان صبح ناشتے کی میز پر زرین بیگم کی جانب سے ملنے والے تحفے کی جانب گیا۔ اس نے الماری میں سے وہ بھاری مخملی ڈبی کھولی۔ اس میں خوبصورت سی پاسیب تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی پاسیب نہیں پہنی تھی، مگر کہیں زرین بیگم برا نہ منا جائے۔ وہ پاسیب پہننے کی کوشش کرنے لگی، مگر جب بہت کوششوں کے بعد بھی پاسیب کا ہک نہیں کھلا تو وہ رہان سا ہو گئی۔ تبھی وہ کسی کو بلانے کے لیے اجلت سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے قدم ڈگمگائے، اس سے پہلے وہ گرتی سرت سے۔ اس کے کمر کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار باندھ کر دلاور نے بر وقت اسے سنبھالا، ورنہ منہ کے بل سلامی سنگ مرمر کے فرش کو پیش کرتی یا اس کے فولادی وجود کو نازک سراپے کی چند ایک ہڈیاں تو لازمند دگنی ہونی تھی۔ جبکہ خوف سے حلق میں اٹکی سانس کو کھینچنے کی کوشش کرتے زرتاشا کی حنائی ہاتھوں کی گرفت خود بخود اس کے شانے کے گرد مضبوط تر ہوئی۔ ویسے یہ بمشکل 40 کلو وزنی وجود دگنا بھاری ملبوسات کا بوجھ اٹھائے 180 کی اسپیڈ سے سدھ بودھ گنوائے کس کے تعقب میں جا رہی ہو؟ میری جان، اپنے بازو پر سرکتے مہکے لمس پر اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے دلاور نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ کاسنی رنگ کے بھاری کامدار جوڑے میں سارے کیل کانٹوں سے لیس سر پر سلیقے سے دوپٹہ ٹکائے، ماتھے پر بدحواسی کے عالم میں الٹ چکے ٹکے کے ساتھ تیز تیز سانس کھینچتی آج اس لمحے اس پر دلاور شاہ کے دل کو پھر سے اپنے بس میں کر چکی تھی۔ وہ تو گوڑے گوڑے اس کی محبت میں ڈوبا ہوا عاشق تھا۔ اس کی ان دلربا اداؤں کے آگے گھائل ہوتا بے بس ہو گیا۔ اس پری پیکر سے اس درجہ قربت پر نگاہ چرانا جسے تشنہ لبوں سے پانی کی بوند لگا کر خود کو پیاسا رکھنے کے مترادف تھا۔ بتائیں بھائی، کہاں حواس باختہ سے بھاگی جا رہی ہیں؟ دلاور، مجھے امی جان نے بلایا تھا کسی سے ملوانے کے لیے، اور یہ جوڑا اور زیور بھی انہوں نے دیا ہے، مجھ سے نہیں پہنا جا رہا، آخر میں اس نے روحان سا ہو کر کہا۔
اوئے رونے والی کیوں ہو گئی ہو؟ میں تمہیں اور اپنے فون کو لینے آیا تھا، مگر یہاں تو تم مجھے روکنے کے سارے منصوبے کیے بیٹھی ہو۔ اس کی حالت کے پیش نظر لہجہ ہلکا پھلکا رکھتے وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتا اندر داخل ہوا۔ یہ لو پانی پی اور بتاؤ مسئلہ کیا ہے، اور بھاگی کیوں جا رہی تھی؟ بیڈ پر بیٹھی انگلیاں مروڑتی زرتاشا کے ہاتھ میں اس نے گلاس سمایا جسے وہ بلا توقف ایک سانس میں ختم کر گئی۔ دلاور نے اس کی انگلیوں کو اپنے انگلیوں کے ساتھ الجھایا۔ تمہارا یہ اپنی انگلیوں کو مروڑنا بالکل اچھا نہیں لگتا مجھے، اب بتاؤ کیا ہوا؟ یہ پازیب کی ہوک مجھ سے نہیں کھل رہی تھی تو کسی سے مدد لینی جا رہی تھی۔ مزید شرمندگی سے دوچار ہونے سے گریز برتتے اس نے باکس سے پازیب نکال کر دلاور کو دکھائی۔ دلاور گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ تو کیا ہوا میری جان؟ نہ پہنو، اس پر رونے کو تیار ہونے والی کون سی بات ہے یار؟ نہیں دلاور، امی جان نے مجھے بہت محبت سے دی ہے یہ پازیب، میں اسے پہننا چاہتی ہوں، زرتاشا نے منہ بنا کر کہا۔ اف ساسو ماں کو پریس کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دلاور نے ہنس کر وہ پازیب پکڑی۔ ایسی بات نہیں ہے، زرتاشا نے اسے گھورنے کی کوشش کی مگر اس کی وارفتگی بھری نظریں۔ دلاور ڈریسنگ کا ٹیبل اس کے پیر کے قریب کھسکاتا نیچے جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہیں دلاور؟ اس کے پیر کی جانب جھکنے پر زرتاشا بدک کر کھڑی ہونے لگی کہ بیٹھی رہو یار، کیا ہو گیا ہے بیوی؟ میری اس کے نازک شانے پر بھاری رکھ کر اسے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ نہیں ہاتھ نہ لگائیں پیروں کو دلاور، اچھا نہیں لگتا۔ اس شاہی آن بان والے شخص اپنے قدموں میں جھکا دیکھ کر وہ سراسیمگی ہوئی جس کا دلاور کوئی اثر لیے بغیر ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر بیٹھا۔ مجھ سے تمہارے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھی جاتی زری، یہ بات میں تمہیں بہت دفعہ کر چکا ہوں، تم پھر بھی ٹینشن لے کر اپنی نازک جان کو ہلکان کیے رکھتی ہو۔ اس کے بار بار پیر کھینچنے پر دلاور نے تب بھی نظروں سے اسے گھورا جس پر مرتا کیا نہ کرتا مصداق۔ زرتاشا کو اپنے چھوٹے چھوٹے حنائی پیر ٹیبل پر رکھنے ہی پڑے تھے جہاں وہ پازیب کو لاک کھولے اس کی زینت بڑھانے کا منتظر تھا۔ کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا دلاور؟ آپ سب کو پتا ہے دلاور شاہ، زرتاشا یوسف کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا وہ ہنس کر اس کی بات ٹال گیا تھا کہ زرین بیگم زرتاشا کو لینے آئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم سے چپ ہوئی۔ سامنے زرین بیگم کو دیکھ زرتاشا سر پٹا کر لب کچلتی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھا کر آنکھیں میچ گئی۔ امی جان، دلاور مسکراتا ہوا کھڑا ہوا، دیکھیں آپ کے دیے ہوئے زیور میری نازک جان بیوی کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ دلاور نے زرین بیگم کے کندھے پر بازو پھیلا کر کہا۔ ماشاء اللہ، اتنی پیاری تو لگ رہی ہے میری بہو، اور ہم نے کوئی زبردستی نہیں کی زرتاشا کے ساتھ کہ وہ یہ سب پہنے، گاؤں کے سردار کی اکلوتی بہو ہے، یہ سب تو جچتا ہے نا۔ وہ زرتاشا کو لیے وہاں سے چلی گئی۔ ولیمے کی رسم پوری دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ جب اسٹیج پر بیٹھی زرتاشا کے قریب زرمینے آ گئی۔ زرتاشا نے اسے پہچان لیا تھا مگر اس نے زرمینے کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ بہت خوش قسمت ہو تم زرتاشا جو تمہیں دلاور شاہ ملا ہے۔ زرمینے نے اسٹیج سے کچھ قدرے فاصلے پر کھڑے دلاور شاہ کو نگاہوں کے حصار میں لے کر کہا۔ تبھی ملیحہ بھی وہاں آ گئی۔ بھابھی، یہ میری خالہ کی بیٹی زرمینے ہے، میں چلتی ہوں۔ زرمینے وہاں سے نکل گئی۔ بھابھی برا مت منائیے گا، زرمینے تھوڑی سی انٹروورٹ ہے، کم ہی گھلتی ملتی ہے، ملیحہ نے زرتاشا کے چہرے پر نظر ڈال کر کہا جو زرمینے کی باتوں میں کھو گئی تھی۔ یہ ایک دم ہوش میں آئی۔ کوئی بات نہیں ملیحہ، جبکہ زرمینے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر خدا سے دلاور کے ملنے کے شکوے کرنے لگی۔ انسان بھول جاتا ہے کچھ چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہم سے دور کر دی جاتی ہیں، مگر انسان بڑا ہی ناشکرا ہوتا ہے۔ وقت اپنے روش میں گزرتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں گزرے اور پھر ہفتے مہینوں سے سالوں میں۔ آج دلاور اور زرتاشا کی شادی کو 3 سال ہو گئے تھے۔ ملیحہ کی شادی ہو چکی تھی۔ زرتاشا نے بلا شبہ حویلی والوں کی اپنے لیے بنی رائے کو وقت کے ساتھ بدل دیا تھا۔ جہاں زرین بیگم کو لگتا تھا زرتاشا وہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں پائے گی، زرتاشا دلاور شاہ کی محبت کے لیے وہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ ان 3 سالوں میں بہت کچھ بدلا۔ زری کے فادی کی شادی ہو گئی، وہ کینیڈا میں ہوتا تھا۔ کچھ نہیں بدلا تھا تو زرتاشا اور دلاور کی محبت تھی جو وقت کے ساتھ زرتاشا کے مطابق بھری تھی۔ دلاور شاہ اب گلزار شاہ کی جگہ گدی سنبھال رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی جسے ہمیشہ کی طرح دلاور نے نہایت اعلیٰ شان انداز میں منائی تھی۔ لوگ دلاور اور زرتاشا کی جوڑی دیکھ کر رشک کرتے تھے مگر ایک کمی تھی ان 3 سالوں میں جس خبر کا زرین بیگم کے ساتھ آدھے گاؤں کو انتظار تھا، وہ خبر ہنوز نہیں آئی تھی۔ وہ خبر جس میں گاؤں کی سرداری کے وارث کی آمد کی خوشی موجود تھی، اس خبر سے ابھی سب محروم تھے۔ زرتاشا نے اپنا چیک اپ بھی کروایا تھا مگر ڈاکٹر کے مطابق سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سب قدرت کی جانب سے دیری ہے۔ اور یوں ہی ایک اور سال گزر گیا۔ فادی کے گھر بیٹی ہوئی تھی جبکہ ملیحہ بھی ماں بن چکی تھی۔ زرین بیگم نانی بن چکی تھی مگر ان کے نزدیک ان کی نسل کو دلاور کی اولاد سے آگے بڑھے گی، جس پر زرتاشا اب چپ سی رہنے لگی تھی۔ محفلوں میں اس کا ذکر سردار کی بیگم کی حیثیت سے نہیں، اولاد نہ ہونے کی حیثیت سے ہونے لگا تھا، جو بات اس کے دل کو تکلیف زدہ کرنے لگی تھی۔ اسی تکلیف میں اضافہ تب ہوا جب اسے دلاور بھی خود سے کھچا محسوس ہونے لگا۔ اس کے دل میں دلاور کے دور ہونے کا خوف جاگنے لگا۔ وہی دوسری جانب دلاور صبح امی جان کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر پریشان تھا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ شاہ حویلی کے وسیع صحن میں نیم تاریکی اتر چکی تھی۔ بڑے ہال میں زرین شاہ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں تسبیح تھی مگر لبوں پر سکڑ نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر بے چینی کی لکیریں نمایاں تھیں، جیسے وہ کئی دنوں سے کوئی فیصلہ اپنے اندر کیے بیٹھی ہوں۔
دلاور کو بلاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا۔ چند لمحوں بعد دلاور اندر داخل ہوا، لمبا قد، سنجیدہ چہرہ، مگر آنکھوں میں تھکن۔ وہ سیدھا آ کر ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ جی امی جان، خیریت ہے؟ زرین شاہ نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، جیسے الفاظ چن رہی ہوں، پھر تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ دیکھو دلاور، 4 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو۔ دلاور کا چہرہ سخت ہو گیا، جسے وہ سمجھ گیا امی جان کیا بات کرنے والی ہیں، مگر وہ خاموش رہا۔ 4 سال؟ انہوں نے دوبارہ دہرایا۔ آواز میں دباؤ پڑ گیا۔ اور تمہاری بیوی ابھی تک ہمیں خوشخبری نہیں سنا سکی؟ یہ جملہ جیسے خنجر کی طرح لگا۔ دلاور نے نظر جھکا لی۔ امی جان، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی؟ وہ تلخ ہنسی۔ اللہ نے علاج بھی رکھا ہے، تدبیر بھی رکھی ہے، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا ایمان نہیں ہوتا بیٹا۔ دلاور نے گہری سانس لی۔ ہم نے علاج کروایا ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر کی رپورٹ نہیں چاہیے، وہ پہلی بار بلند آواز میں بولی۔ مجھے اپنے گھر کا چراغ چاہیے، اپنے شوہر کی نسل کا وارث چاہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے 4 سال پہلے تمہیں تمہاری پسند کی شادی کرنے سے نہیں روکا۔ ان کی آواز اب دھیمی تھی، مگر اس میں چھپا ہوا شکوہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ ہماری خواہش تھی کہ تم زرمینے سے شادی کرو، اپنا خون، اپنا خاندان، سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا۔ دلاور نے سر اٹھایا۔ امی جان، میں زرتاشا سے محبت کرتا ہوں۔ محبت؟ وہ پھر مسکرائیں، مگر اس بار آنکھوں میں نمی تھی۔ محبت سے خاندان نہیں چلتے دلاور، نسل چلتی ہے اولاد سے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ دلاور، 4 شادیوں کی اجازت بھی اللہ نے ہی دی ہے۔ دلاور چونک کر ماں کو دیکھنے لگا، جیسے وہ سننا نہیں چاہتا تھا مگر سن رہا تھا۔ خیر، اب 4 سال انتظار کو بہت ہوتے ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں کہا۔ اب میں چاہتی ہوں، تب نہیں تو اب تم زرمینے سے شادی کر لو۔ امی جان، دلاور کھڑا ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں زرتاشا کے ساتھ ایسا۔ زرتاشا کو بے شک مت چھوڑنا، انہوں نے فوراً کہا، جیسے پہلے سے تیار ہو۔ وہ اپنی جگہ رہے گی، مگر مجھے اپنے گھر میں بچوں کی آواز چاہیے۔ دلاور کے ہاتھ مٹھیوں میں بدل گئے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف؟ ان کی آنکھوں میں چنگاریاں سی بھڑک اٹھی۔ انصاف اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جس نے 4 سال میں اس گھر کو وارث نہیں دیا، یا میرے ساتھ ہوگا جس نے اس خاندان کو سنبھالا ہے؟ وہ اچانک ان کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر بولی، تمہیں میری قسم، تمہیں زرمینے سے شادی کرنی ہوگی۔ دلاور جیسے پتھر بن گیا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی؟ ان کی آواز ٹوٹنے لگی، مگر لہجہ سخت رہا، تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ یہ جملہ سن کر دلاور کے قدم ڈگمگا گئے۔ امی جان، ایسا نہ کہیں، پھر مان لو میری بات۔ وہ تقریباً رو پڑی۔ میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، باہر کہیں دور اذان کی آواز گونجی، مگر اندر جیسے وقت رک سا گیا تھا۔ دلاور نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے زرتاشا کا مسکراتا چہرہ یاد آیا، اس کی آنکھیں، معصومیت، اس کا اعتماد، اور دوسری طرف ماں کی قسم۔ وہ ہار گیا تھا، کسی سے نہیں، اپنے ہی دل سے۔ زرتاشا نہیں مانے گی، اس کی آواز بھر آ گئی۔ زرین شاہ نے فوراً اس کا چہرہ تھام لیا۔ مجھے پتا تھا میرا بیٹا کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ یہ جملہ سن کر دلاور کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کبھی کبھی انسان اپنے سب سے قریبی لوگوں کے ہاتھوں ہی ہار جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ راہداری میں اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں اسے صرف ایک چہرہ دکھائی دے رہا تھا، زرتاشا کا، جسے وہ شاید خود اپنے ہاتھوں سے کھونے جا رہا تھا۔ زرتاشا پر دلاور کا فیصلہ پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا۔ اسے اس کے پیروں کے نیچے سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ زری، میری مجبوری سمجھو، میں سردار ہوں، میرا وارث ہونا ضروری ہے، تمہیں حیثیت کبھی نہیں بدلے گی۔ دلاور نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ نہیں دلاور، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ امی جان، آپ دلاور کو کہیں نا کہ وہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، آپ انہیں کہیں گی تو وہ مان جائیں گے۔ نم آنکھوں کے ساتھ ان کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھی ہوئی زرتاشا نہایت دل گرفتگی کے ساتھ انداز میں بولی۔ زرین بیگم اس کی کسی بھی بات پر توجہ دیے بنا اپنے ہاتھوں میں چلتی ہوئی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ زرتاشا، تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں، تم اگر میرے اس گھر کو وارث نہیں دے سکتی تو ہم ایک اور بہو لے آئیں گے، اور یہ روز روز کا آ کر میرے پاس رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہم ہماری بات سے نہیں مکریں گے۔ دلاور شاہ کی شادی ہوگی، ہم ان کی دوسری شادی کرائیں گے، آپ چاہے جو بھی کہہ لیں۔ ہم دلاور شاہ کی دوسری شادی کرا کر وہاں سے اپنے اس حویلی کے لیے وارث لائیں گے۔ آپ کا عہدہ وہی رہے گا جو اب ہے، آپ کو یوں اپنے معیار سے گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنگ دلی سے زرین بیگم بغیر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھے ہوئے گویا ہوئی تھی، جبکہ ان کی بات پر دلاور تو تڑپ کر رہ گئی۔ اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے امی جان، اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے خدا نے ایسے ہی بنایا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ آپ صرف میری ساس تھوڑی ہیں، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے نا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح عزیز رکھیں گی، تو پھر آج آپ کو میری تڑپ کیوں نہیں دکھائی دے رہی؟ میں دلاور شاہ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اس کو بٹا ہوا تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی امی جان، تڑپتے ہوئے بولتی وہ اس کے دونوں پاؤں کو تھام گئی تھی۔ زرین بیگم اپنے دل کو سخت بناتے ہوئے اپنی آنکھوں کو میچ گئی۔ اس کے چہرے کی طرف نظر اٹھانا تک محال تھا۔ جب سے اس نے دلاور شاہ کی دوسرے نکاح کی خبر سنی تھی، اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آتا رہ گیا تھا۔ وہ دلاور شاہ جو اس پر اپنے جذبے لٹاتا، اگر ایک پل کے لیے وہ اسے دکھائی نہیں دیتی تھی تو پوری حویلی کو سر پر اٹھا دیتا۔ وہ دلاور شاہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، یہ خیال ہی اس کے پورے وجود میں اذیت سے چونٹیاں دوڑا چکا تھا۔ ہر کوئی اس کے در سے نگاہیں چراتے ہوئے بس اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا۔ کسی کو پرواہ نہیں تھی تو حالت دلاور شاہ کی پرواہ نہیں تھی
کہ وہ کیسے رہتی، اپنی من پسند شخص کو کسی کے ساتھ بٹا ہوا کیسے دیکھتی، اس حویلی میں رہتے ہوئے دلاور شاہ کو کسی اور کی طرف اپنے قدموں کو بڑھتے ہوئے دیکھتے کیسے دیکھتی۔ ستاشا، ضد مت کرو، تم جانتی ہو کہ یہ ضروری ہے، ہماری اس حویلی کو وراثت کی ضرورت ہے، ہم بچوں کی آوازیں سننے کے لیے ترس گئے ہیں، ہم نے تمہیں بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھا، تبھی تو شادی کے 4 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم نے کبھی تمہیں اولاد کی بات نہیں کی، مگر اب ہم اور انتظار نہیں کر سکتے، ہم دلاور کی شادی کرا کر ہی رہیں گے، چاہے آپ راضی ہوں یا نہ۔ سر سے لہجے میں کہتی زرین بیگم وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، جبکہ ستاشا تڑپتے ہوئے ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے ہوئے پھر سے ان کے قدموں کو تھام لیتی، زرین بیگم اپنے قدموں کو اٹھاتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ پڑتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ستاشا اپنے ہاتھوں میں چہرے کو چھپاتے ہوئے سسک سسک کر روتے ہوئے کسی کے دل میں آندھی طوفان ہی تو اٹھا گئی تھی۔ دلاور شاہ، جو اس کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں نکلا تھا، اسے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر فریاد کرتے ہوئے دیکھ کر تڑپ ہی تو گیا تھا۔ یہ عورت اس کے دل میں بہت ہی اونچی مسن پر برجمان تھی، مگر افسوس، اولاد کی نعمتوں سے وہ دونوں ہی محروم تھے۔ اپنی ماں کی ضد کے چلتے ہوئے، ان کی بیمار طبیعت کو دیکھتے ہوئے وہ دوسری شادی کے حامی بھر چکا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ ستاشا دلاور شاہ کے آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے وہ کس طرح تڑپتے ہوئے خود کو روک پاتا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ پھر بھی جب ستاشا کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کا دل بغاوت اتر آیا، اس نے لبوں کو اتنی شدت سے کاٹا کہ خون کا ذائقہ محسوس ہوا، آنکھیں میچ لیں تاکہ سامنے جا کر اسے تھام لینے کی خواہش کو کچل سکے، کیونکہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ جاتا تو شاید پوری حویلی کو آگ لگا دیتا، اسے اپنی باہوں میں چھپا لیتا اور دنیا سے اعلان کر دیتا کہ اسے کسی وارث کی نہیں، صرف اسی عورت کی ضرورت ہے۔ مگر وہ کھڑا رہا، بے بس، خاموش، اپنے ہی فیصلے کے بوجھ تلے دبتا ہوا، اور سامنے فرش پر بیٹھی ستاشا ٹوٹتی رہی، جیسے اس کی ہر سسکی اس حویلی کی دیوار میں دراڑ ڈال رہی ہو۔ پچھلے 2 روز سے ستاشا اور دلاور کی بات چیت بند تھی، اور آج ستاشا نے سوچا وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جائے گی تو شاید دلاور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ رات کے پچھلے پہر جب ستاشا نے شاہ حویلی کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا تو اسے لگا جیسے وہ صرف ایک گھر نہیں، اپنی پوری دنیا پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ صحن میں لگے فانوس کی جلتی بجھتی زرد روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی، اور ٹھنڈی ہوا اس کے آنسوؤں کو مزید سرد کر رہی تھی۔ اس نے آخری بار مڑ کر حویلی کے بلند و بالا عمارت کو دیکھا، وہی جگہ جہاں اس نے محبت، خواب اور اپنی پہچان سب کچھ دلاور کے آگے رکھ دیا تھا، مگر آج وہ سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ دل میں ایک ضد تھی، ایک بچکانہ سی امید کہ شاید اس کے جانے سے دلاور رک جائے، اسے منانے آئے، اسے واپس لے جائے، مگر قدم پھر بھی رک نہ سکے۔ اپنے میکے پہنچی تو دروازہ کھلتے ہی یوسف گیلانی کی حیرت زدہ نگاہیں اس پر جم گئی۔ ستاشا بچے، اس وقت؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اسے سلاتے رہے، سوال کرتے رہے، مگر ستاشا کے پاس لفظ نہیں تھا، صرف درد تھا جو آواز بننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں نے تو کہا تھا وہی شخص مجھے خاص پسند نہیں، مگر نہیں، اس وقت محبت سر پر سوار تھی۔ یوسف گیلانی بیٹی کی حالت دیکھ کر بیوی کے سامنے اپنا غبار نکال رہے تھے۔ اچھا نا، آہستہ بولیں گیلانی صاحب، بچی سن لے گی۔ مسز گیلانی نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ ستاشا مزید کچھ بھی سنے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 2 دن اس نے خود کو کمرے میں بند رکھا، نہ ٹھیک سے کھایا نہ سوئی، آنکھیں بند کرتی تو زرین بیگم کے الفاظ گونجتے، کھولتی تو دلاور کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ تیسرے دن صبح اچانک اسے چکر آیا، زمین جیسے گھومنے لگی۔ آصف بھائی کی بیوی نے اسے سنبھالا اور گھبرا کر اسے اسپتال لے گئی۔ اسپتال کی دیواروں کو بے چینی سے دیکھتی ستاشا عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، دل جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ تبھی وہاں ڈاکٹر آئیں۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ستاشا کو لگا وہ سن نہیں رہی، خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا؟ جی، تقریباً 2 ماہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں، خوشی کے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے، جیسے پہلی بار کسی انمول حقیقت کو محسوس کر رہی ہو۔ دل میں ایک ہی خیال آیا، دلاور، وہ خوش ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھابھی، آپ کسی کو ابھی مت بتائیے گا، ستاشا نے اپنی بھابھی سے کہا، جو خود بھی ستاشا کی خوشی میں خوش دکھ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو بیٹی جان، تم خود ہی بتانا، چلو چلیں۔ وہ جلدی جلدی گھر لوٹی، چند کپڑے اٹھائے اور بغیر کسی کو کچھ بتائے واپس شاہ حویلی کی طرف نکل پڑی۔ راستے بھر اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک، جیسے اندھیری رات کے بعد پہلی صبح طلوع ہونے پر چمک واضح ہوتی ہے۔ اس نے سوچا جیسے ہی دلاور کو بتائے گی وہ سب کچھ بھول جائے گا، اسے اپنی باہوں میں بھر لے گا، امی جان کی ہر ضد ختم ہو جائے گی۔ مگر حویلی کے قریب پہنچتے ہی اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ دروازے پر گاڑیوں کی قطار تھی، لان میں روشنیوں کی چمک، اندر سے عورتوں کی ہنسی اور ڈھولکی کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ اس کے قدم سست پڑ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دل میں انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ ہال میں قدم رکھتے ہی اس کی سانس رک گئی۔ سامنے دلاور شاہ بیٹھا تھا، شیروانی میں، سر پر صحرا، اور اس کے برابر میں سرخ جوڑے میں بیٹھی زرمینیں۔ نکاح کی مبارک ہو سردار صاحب۔ یہ لفظ جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتار دیا۔ ارد گرد کی روشنی اچانک مدھم پڑ گئی، شور غائب ہو گیا، اور ستاشا کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک۔ اس نے دلاور کو دیکھا، وہی شخص جس کے لیے خوشی کی خبر لے آئی تھی، آج کسی اور کا ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا تھا۔ کسی نے اسے دیکھا، سرگوشیاں شروع ہوئیں، مگر وہ ساکت کھڑی رہی، جیسے وقت نے اسے منجمد کر دیا ہو۔ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے۔ ارے، یہ تو سردار کی پہلی بیوی ہے نا؟ بیچاری بانج تھی، تبھی دوسری شادی کی۔
دیکھو دلاور، میں 5 نہیں ہوں، میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ جملہ وہ چیخ چیخ کر سب کو سنانا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہے مگر آواز نہ نکلی۔ وہ مڑی، لڑکھڑاتے قدموں سے واپس چل دی۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، امید، محبت، یقین، سب۔ زرتاشا اپنے کمرے کے باہر کھڑی دلاور کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سرمینے کا ہاتھ تھامے وہ وہاں آیا، مگر سامنے زرتاشا کو دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ زری، دلاور کی سرگوشی پر اس کے ساتھ کھڑی سرمینے نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ سامنے زرتاشا کو دیکھ کر اس نے لب کھینچے، پھر اپنی گرفت دلاور کے ہاتھ پر مضبوط کرتی جیسے اسے کچھ یاد کروایا۔ کیوں؟ صرف ایک حرفی الفاظ کے ساتھ، سوال کے ساتھ آنکھوں میں لاتعداد آنسو لیے وہ دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اولاد چاہیے کیونکہ تم ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دلاور نے زرتاشا کے سر پر بم پھوڑا۔ اتنے کم ظرف نکلو گے تم، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، وہ چیخ پڑی۔ مگر اسے غصہ تب چڑھا جب دلاور اسے کوئی جواب دیے بغیر، ایک بھی لمحہ بھی رکے بغیر، اپنی نئی دلہن کا ہاتھ تھامے سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ گیا جو کبھی زرتاشا کی دنیا ہوا کرتا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا تو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر آخری مہر لگا دی ہو۔ زرتاشا کے ہاتھوں میں پکڑی فائل ڈھیلی پڑی اور سفید کاغذ فرش پر بکھر گئے۔ ان میں سب سے اوپر وہ رپورٹ تھی جس پر واضح لکھا تھا پریگنینسی پازیٹیو۔ اس کی نظریں دھندلا گئیں۔ وہ جھک کر اسے اٹھانا بھی بھول گئی تھی، بس خالی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی جس کے پیچھے اس کی محبت، اس کا حق، اس کی پہچان، اس کا شوہر کسی اور کی جھولی میں ڈالنے والا تھا۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا لیے۔ اس حویلی میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ باہر آسمان پر بادل چھا گئے تھے، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ حویلی کے دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اب وہ صرف دلاور کی بیوی نہیں تھی، ایک ماں تھی، اور اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، یہ بچہ وہ اکیلے ہی پالے گی، چاہے اسے اپنی پوری زندگی کیوں نہ دینا پڑے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے چہرے پر گری اور وہ خاموشی سے اندھیرے میں چلتی چلی گئی۔ دلاور نے کمرے میں آ کر زرمینے کا ہاتھ چھوڑا۔ میں آتا ہوں، وہ اسے کہہ کر خود ٹیرس میں چلا گیا۔ زرتاشا کی حالت دیکھ کر اس کا دل ٹگمگایا، تبھی بنا ایک لمحہ رکے وہ کمرے میں آ گیا۔ اگر وہاں رکتا تو یقیناً زرتاشا کے آنسو اسے باندھ دیتے۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں آیا تو زرمینے روایتی انداز میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خوبصورت لگ رہی ہو، دلاور نے بمشکل اپنے تاثرات کو کنٹرول میں رکھ کر اس کی تعریف کی۔ زرمینے مسکرائی۔ زرمینے، میں ایک بااثر اور مصروف انسان ہوں، مجھے 2 ٹوک بات کرنے کی عادت ہے۔ وہ جو شاید مزید اپنے حسن کا خراج وصول کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، دلاور کی آواز پر ساکت ہوئی، جس کا لہجہ ایک دن کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ اس گھر کا ہر فرد میرے مزاج کو سمجھتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے تم بھی میری پسند ناپسند جان لو۔ سائڈ ڈرار سے ایک سرخ مخملی ڈبہ نکال کر کھولتے اس نے ایک نظر زرمینے پر ڈالی جس کا دل اس کی تمہید پر کچھ پریشان ہوا تھا۔ مجھے تیز لہجے اور اونچی آواز میں بات کرنے والی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں، تو اس بات کا خاص خیال کرنا۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے زرتاشا کے چیختے لہجے کو بھول گیا تھا۔ ڈبیا میں سے سونے کی بریسلیٹ اس کی کلائی میں ڈالتے وہ سابقہ لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ پکڑنے پر زرمینے کا دل اس شرکا حلق میں آیا۔ دلاور شاہ اس کی ازلی خواہش تھا، اس کی محبت، اس کا محبوب جو قدرت نے سے چھین کر پہلے کسی اور کی جھولی میں ڈالا اور اب پھر اسے دے دیا گیا۔ میری بات پر آگے سے تم بحث نہیں کرو گی، مجھے بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ اس کے احساسات کو نظر انداز کرتے دوسری ہدایت بھی زرمینے کے کانوں میں انڈیلی گئی۔ خاندان بھر میں کون واقف نہ تھا دلاور کے زرتاشا سے محبت کے بارے میں، وہ اس کی بات اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہوتی۔ اس کی بحث کو بھی سر آنکھوں پر رکھتا تھا اور کہاں اسے اپنے موڈ چاٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہمارے اس کمرے کی کوئی بات اس 4 دیواری سے باہر نہیں جائے گی۔ اب اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اور زیادہ سنجیدگی سے کہا۔ زرمینے کی ہتھیلیاں پسیجنا شروع ہو چکی تھی، مگر وہ مسلسل گردن جھکائے اس کے احکام سنتی رہی۔ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، اس لیے مجھ سے کبھی اس کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر دلاور شاہ نے ایک اور حکم صادر کیا۔ زرمینے نے لب کھینچ لیے، اس کا مزاج خدا شادی کی پہلی رات ہی اس کو نہ جانے کون سے ازبر کروانا چاہ رہا تھا۔ میرے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ساس بہو کے روایتی جھگڑے ہوں، اور ویسے بھی تم ان کی پسندیدہ بہو ہو تو مجھے امید ہے ایسا کچھ ہوگا بھی نہیں۔ میں اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت پسند نہیں کرتا اور نہ ہی یہ چاہوں گا کہ آج کے بعد تم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرو کہ میں تمہارے لیے خود کو یا اپنے اصولوں کو بدلوں۔ آخر بات کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم چینج کرنے جا سکتی ہو۔ وہ اپنے کپڑے نکالنے کے غرض سے الماری کی جانب بڑھا۔ صبح کی مدھم روشنی بڑے بڑے جھروکوں سے ہوتی ہوئی لاؤنج کے سنگ مرمر کے فرش پر پھیل رہی تھی۔ تبھی دلاور کے کمرے کا دروازہ کھلا اور دلاور باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر نیند کی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں بے چینی، جیسے رات بھر کچھ اسے سونے نہ دے سکا ہو۔ اس کے پیچھے سرخ جوڑے میں ملبوس زرمینے بھی نکلی، ہاتھوں میں چوڑیاں ہلکی سی کھنک پیدا کر رہی تھی۔ اس نے شرمیلی مسکراہٹ سے دلاور کو دیکھا، مگر وہ جیسے کسی اور دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس کی نظر لاؤنج کے فرش پر بکھرے سفید کاغذوں پر جا ٹھہری۔ کاغذات کمرے سے کچھ فاصلے پر پڑے تھے۔ دلاور کے قدم بے اختیار رک گئے، دل میں ایک انجانا سا کھٹکا لگا۔ زرمینے نے بھی اس کی نگاہوں کا رخ دیکھا، مگر اسے ان کاغذوں میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ شاید کسی نوکر سے گر گئے ہوں گے۔
وہ بے پرواہی سے دیکھتی آگے بڑھنے لگی، مگر دلاور نے اس کی بات سنی تک نہیں۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، دلاور نے اس سے کہا، اور خود وہ آہستہ آہستہ کاغذوں کی طرف بڑھا، جسے ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جھک کر اس نے اوپر والا کاغذ اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کا رنگ فاق پڑ گیا۔ پریگنینسی رپورٹ پازیٹیو؟ لفظ اس کی آنکھوں میں چبھنے لگے، سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ یہ؟ اس کی نظر فوراً تاریخ پر گئی۔ کل کی تاریخ؟ اچانک اسے زرتاشا کا چہرہ یاد آیا، خاموش ٹوٹا ہوا لہجہ، وہ لمحہ جب وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے سنے بغیر دروازہ بند کر دیا تھا۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے پھسل کر دوبارہ فرش پر گر گیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر یہ انکار حقیقت کو بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا پیچھے ہٹ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو، مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ آواز جیسے کہیں گم ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے صرف ایک منظر گھوم رہا تھا، زرتاشا کی کرب شدہ آنکھیں۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ دلاور نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا، جیسے ابھی زرتاشا سامنے آ جائے گی، جیسے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہو، مگر لاؤنج خالی تھا، دروازے بند تھے۔ اچانک وہ تیزی سے دوسرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ زرتاشا؟ اس کی آواز پہلی بار خوف سے کانپی، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ اسے اس لمحے احساس ہوا وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا چکا ہے، اور شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ دل میں ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، میں نے کیا کر دیا؟ صبح کی روشنی اب پورے لاؤنج میں پھیل چکی تھی، مگر دلاور کی دنیا پر اندھیرا اترا ہوا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بجائے ملازمہ سے اپنی گاڑی کی چابی منگواتا حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ گاڑی کو ہواؤں سے باتیں کرواتا لاہور آیا۔ اسے امید زرتاشا اپنے بابا کے گھر ہوگی، گیلانی ہاؤس جاتی۔ اس کا سامنا یوسف گیلانی سے ہوا، جو اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے، مگر ان کا غصہ فراموش کیا وہ زرتاشا کو بلانے لگا۔ زرتاشا؟ کہاں ہے زرتاشا انکل؟ کیا مطلب؟ تمہاری بیوی ہے، تم بتاؤ کہاں ہے میری بیٹی؟ انکل میرے ساتھ جھوٹ مت بولیں، مجھے پتا ہے زرتاشا ادھر ہی ہے۔ زرتاشا ادھر نہیں ہے دلاور، کہاں ہے میری بیٹی؟ مجھے میری بیٹی چاہیے، اس دن بھی وہ روتے ہوئے آئی تھی۔ دلاور نے گیلانی ہاؤس دیکھ لیا تھا، اس کے ساتھ یوسف گیلانی بھی پریشان ہو گئے۔ کہاں جا سکتی ہے زرتاشا؟ دلاور پریشانی سے وہاں سے نکلا۔ وہ رپورٹ لیے تیزی سے زرین بیگم کے کمرے کی جانب بڑھا اور رپورٹ سامنے پڑی ٹیبل پر پڑ گئی۔ اگر تم نے زرینہ سے شادی نہیں کی تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، یہی کہا تھا نا آپ نے؟ کہاں گئے تھے تم صبح زرمینے کو چھوڑ کر؟ اور یہ کیا ہے دلاور؟ زرین بیگم نے ماتھے پر بل ڈالے پریشانی سے پوچھا۔ یہ رپورٹ ہے زرتاشا کے ماں بننے والی ہے وہ۔ اب کہاں سے ڈھونڈوں میں اپنی بیوی کو؟ کہاں سے لاؤں اسے؟ جس خوشی کے لیے ہم نے 4 سال انتظار کیا، جس خوشی کے لیے مجھے مجبوراً آپ کی بھانجی سے شادی کرنی پڑی۔ بتائیں امی جان، جواب دیں، اگر میرے بچے نے کل کو مجھ سے اس کی ماں پر ہونے ظلم کا حساب مانگ لیا، میں کہاں جاؤں گا امی جان؟ وہ تکلف اور غصے کی کیفیت میں بول رہا تھا، جبکہ زرین بیگم بے یقینی سے اس فائل کو دیکھ رہی تھی۔ زرتاشا امید سے ہے؟ اسے لے کر آؤ دلاور، اسے کہو میں دادی بننے والی ہوں۔ وہ تو جیسے اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا اسے لے کر آؤ۔ کس منہ سے امی جان؟ اور آپ کی بھانجی کا کیا ہوگا؟ زرتاشا برداشت کرے گی اس حویلی کو وارث دے کر بھی خود پر سوتن؟ دلاور آپ اسے باہر ہوا، زرمینے کو میں دیکھ لوں گی، تم بس زرتاشا کو لے آؤ، میں مٹھائی بنواتی ہوں، دادی بننے والی ہوں چند مہینوں بعد۔ سارا کہاں ہو تم؟ زرتاشا درد سے چیختی سارا کو بلا رہی تھی۔ سارا برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کانپتی ہوئی اپنے بیڈ کے پاس پڑے فون تک پہنچی۔ اس نے آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو دھکیلتے فوری فادی کا نمبر ملایا، اس کا مان جایا، اور اس وقت وہی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ مہینے پہلے وہ حویلی سے نکلی، لائم تھی کہ کہاں جائے گی۔ وہ یوسف گیلانی کے ان لفظوں کے بعد اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ تبھی اسے اپنی یونیورسٹی کے دوست سارا کا خیال آیا، جو اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ تبھی وہ اس رات سارا کو فون کر کے یہاں آ گئی۔ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ سارا کی والدہ تو اس دنیا میں رہی نہیں۔ اسے بہت دکھ ہوا، مگر اس طرح سارا، وہ اور اس کے ایک دوسرے کا سہارا ہو گیا۔ جو مہینہ سارا نے اس کا بے حد دھیان رکھا تھا، مگر اس وقت اس کی جان نکل رہی تھی تو اسے فہد نے یاد آ رہا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی۔ فہد پاکستان میں نہیں ہے، مگر یہ شاید اس کی خوش قسمتی تھی۔ فہد نے فون اٹھا لیا تھا اور بے چینی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ تبھی وہاں سارا آئی۔ سارا، میرے بچے کو بچانا پلیز۔ زرتاشا کی آواز پر فون کی دوسری جانب فہد کے قدموں سے جان نکلی تھی۔ سارا اسے ہاسپٹل لے کر آئی تھی۔ اس نے فہد کو بھی ایڈریس بتایا تھا۔ فہد فوراً وہاں پہنچا۔ اس دن 3 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے انہیں روحان تھما دیا تھا۔ کمرے میں شفٹ ہوتے ہی زرتاشا فہد کے گلے لگ کر بے حد روئی۔ ساتھ ہی اس نے فہد سے قسم بھی لی، اگر وہ اس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ کبھی گھر والوں کو اس کے بارے میں نہ بتائے۔ میرے کمرے میں آنے کی وجہ؟ آواز سخت ہے، زرمینے جذبات سی ہوئی۔ کیا تم بہری ہو؟ تمہیں میری بات ایک ہی دفعہ میں سمجھ نہیں آتی؟ زرمینے نے نظریں جھکا لی۔ ابھی کل ہی تو ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی بھی کس وجہ سے؟ زرمینے نے اسے خواہش کی تھی کہ وہ اسے پیار سے زری بلائے، جس پر دلاور کو جانے کیا ہوا، وہ طیش میں آ گیا۔ پھر زرمینے بھی چپ نہیں رہی۔ آپ اسی لیے مجھے زری نہیں بلاتے کیونکہ آپ کی محبوب بیوی زرتاشا کو آپ زری بلاتے تھے، ہے نا؟ مجھے زری بلائیں گے تو اس کی یاد آئے گی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح چیخی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ دلاور نے غصے سے کہا۔ اتنی ہی محبوب اور عزیز تھی تو کیوں لائے مجھے اپنی زندگی میں؟
اگر اتنی ہی یاد آتی ہے تو وہ کیوں آتے ہیں میرے قریب؟ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، جس پر دلاور نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے نکال دیا۔ سرمینے کو کتنا برداشت کرتی ہے اس کا سرد رویہ، وہ رپورٹ کی طرح اس کے حقوق پورے کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا سرمینے سے بات چیت کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس رشتے سے، وہ محبت جو کہ وہ روتی تھی، وہ اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ میں بیوی ہوں آپ کی، سرمینے نے اس کے غصے سے بولنے پر آہستہ سے جواب دیا۔ بیوی؟ میری ماں کی خواہش ہو تم، بس وہ خواہش جس نے انہیں امید تھی انہیں ان کا وارث مل جائے گا۔ پوچھا تھا نا تم نے کیوں قریب آتا ہوں تمہارے؟ یہی وجہ ہے، بلکہ یہ واحد وجہ ہے جس کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ یہ الفاظ زرمینے کو تازیانی کی طرح لگے۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ انسان کو اللہ سے ضد نہیں لگانی چاہیے، جو چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اسے پانی کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی مگر وہ پی گئی۔ وہ بیٹھ سے اٹھ کر کھڑا ہوا، اس کے قدموں کی آہٹ کمرے میں گونجی۔ سرمینے نے لاشعوری طور پر ایک قدم پیچھے لیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا۔ نہیں، وہ جھوٹ بول گئی۔ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ زرمینے کو دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ جواب دو زرمینے، تم سے مجھے اولاد نہیں ہوئی تو کیا میں تیسری شادی کر لوں؟ زرمینے کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ وہ قریب آیا اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ زرمینے نے زور سے آنکھیں بند کی۔ دل کرتا ہے تو میں ختم کر دوں یا خود کو، مگر بس ایک بار اپنی ستاشا سے مل لوں، یہ قصہ بھی تمام کر دوں گا۔ تب کیوں؟ ابھی ہی قصہ ختم کر دیں، مجھے طلاق دیں، نہیں رہنا آپ جیسے ذہنی مریض کے ساتھ مجھے۔ اس کے الفاظ پر کمرے میں شور سن کر آتے زرین بیگم کا ہاتھ پڑ گیا۔ 4 سال بعد۔ ان 4 سالوں میں دلاور نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا۔ اس کے گھر والے لائل تھے۔ ستاشا آخر چلی کہاں گئی تھی؟ ٹریفک سگنل پر سگنل کے ہرے ہونے کا انتظار کرتے اس کی نظر ساتھ والی گاڑی پر پڑی۔ وہ فہد تھا مگر اس کے ساتھ وہ عورت تھی۔ وہ کیسے چونک سکتا ہے؟ وہ ستاشا تھی۔ دلاور نے گاڑی فہد کے پیچھے لگا لی۔ وہ شہر سے قدرے فاصلے پر ایک گھر کے سامنے رکا۔ تبھی فہد کے نکلتے ایک بچہ بھی اس کے ساتھ نکلا۔ ماموں، مجھے ابھی اور کھیلنا ہے۔ اس بچے کی آواز پر دلاور کے قدم لڑکھڑائے مگر وہ تیزی سے فہد اور ستاشا کے پیچھے ہی ان کے گھر میں گھسا۔ دلاور؟ فہد دلاور کو دیکھ کر روحان کے لیے ان دونوں میاں بیوی کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں جا چکا تھا۔ وہ بھی اپنی بہن کے لیے فکر مند تھا۔ اب کیوں آئے ہیں دلاور؟ اب کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ معافی چاہیے ستاشا، معاف کر دو، میں بہت اذیت میں رہا ہوں۔ اذیت کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ جس رات آپ اپنی نئی نویلی دلہن لیے میرے کمرے میں گئے تھے، اسی رات میں مر گئی تھی۔ جو عورت اس حویلی سے نکلی تھی وہ صرف ایک ماں تھی، بیوی نہیں۔ ستاشا کی آواز میں ایسی برفانی سردی تھی کہ کمرے کی فضا تک منجمد ہو گئی۔ تبھی روحان اندر آ گیا۔ ستاشا نے روحان کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہی اس کی زندگی کا واحد سہارا ہو۔ دلاور کے چہرے پر اذیت کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا مگر پھر رک گیا، جیسے اپنے ہی حق سے محروم ہو۔ میں مجبور تھا زری، میری ماں نے مجھے اپنی قسم سے باندھ دیا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ سامنے اس کی محبوب بیوی کھڑی تھی مگر وہ اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ اس کا بیٹا چند قدم دور تھا مگر وہ اسے سینے سے نہیں لگا سکتا تھا۔ اس لمحے اسے پہلی بار اپنے کیے کی پوری سزا محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زری، خدا کے لیے۔ وہ سر جھکائے اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا مگر ستاشا کے اندر برسوں کا لاوا ابل رہا تھا۔ وہ منظر جب وہ زرمینے کو اس کے کمرے میں لے کر جا رہا تھا آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ مرد مجبور نہیں ہوتے دلاور، مرد کبھی مجبور نہیں ہوتے، وہ وہی کرتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے بھی وہی کیا۔ اس کے الفاظ ابھی مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ دلاور کا چہرہ اچانک زد پڑ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بے جان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ستاشا کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے، پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آئی اور تیزی سے دلاور کے پاس جا بیٹھی۔ دلاور؟ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ دلاور نیم وہ آنکھوں سے اسے اپنے قریب آتے دیکھ رہا تھا جیسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ مجھے معاف کر دو زری، مگر الفاظ ادھورے رہ گئے، پلکیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ دلاور؟ ستاشا کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے کو تھپتھپانے لگی۔ آنکھیں کھولو دلاور، آنکھیں کھولو، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا دل جیسے سینے میں پھٹنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگی۔ کوئی ہے؟ مدد کرو۔ وہاں افراتفری مچ گئی۔ فہد پہاڑ سے دوڑتے ہوئے آیا۔ چند لمحوں بعد اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جایا جا رہا تھا اور ستاشا کا ہاتھ مسلسل دلاور کے بے جان ہاتھ کو تھامے ہوا تھا، جسے چھوڑ دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے گا۔ اسپتال کی ایمرجنسی کے باہر سفید روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی۔ دلاور کو اندر لے جایا گیا۔ ستاشا وہیں کرسی پر بیٹھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں خوف اور غصہ عجیب طرح سے الجھ گئے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بے اختیار ہڑبڑائی، جیسے دلاور سامنے ہو۔ آپ کو مرنے کا حق نہیں، سزا تو مجھے دے کر جانی چاہیے تھی نا۔ آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ روحان اس کے ساتھ لگا ہوا تھا مگر اس لمحے وہ کسی کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، حالت نازک تھی مگر ہم نے سنبھال لیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہے۔ ستاشا کی سانس جیسے واپس لوٹی مگر آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تبھی ڈرائیور کی اطلاع پر وہاں آئیں زرین بیگم آئیں۔ ان کی نظر ستاشا پر پڑی۔ ستاشا ان کے لبوں سے نکلا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئیں۔ ستاشا بچے، کہاں تھی تم ستاشا؟ ستاشا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انہیں کیسے دلاور کی خبر ملی؟ ستاشا، میرے دلاور کو بچا لو ستاشا، وہ بیچارہ میری قسم کے آگے بے بس تھا۔ ستاشا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری التجا سمجھ لو، وہ 4 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے ستاشا، پلیز۔ بچے، میں نے وارث کی لالچ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی بھانجی کو بھی کھو دیا۔
بھانجی والی بات پر ستاشا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سرمینا اور دلاور ایک سال بھی ساتھ نہیں رہ سکے۔ ستاشا دلاور ایک مشینی زندگی گزار رہے تھے۔ سرمینا سے چھوڑ چکی ہے، بلکہ اس کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ وہ خوش ہے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ زرین بیگم کے بتانے پر جانے کیسا بوجھ تھا جو دل سے سرکا تھا۔ پلیز ستاشا، میرے بچے کو بچا لو۔ ماموں، یہ اولڈ آنٹی کون ہے؟ تبھی فہد کا ہاتھ تھامے روحان وہاں آیا اور روحان کو دیکھ کر سرین بے یقینی سے اسے تکتی رہی۔ وہ ہو بہو دلاور کا عکس تھا، اتنی مشابہت، ایسا لگ رہا تھا وقت پلٹ گیا ہے۔ دلاور پھر سے چھوٹا ہو گیا۔ وہ اسے سینے سے لگائے رونے لگی۔ ستاشا، معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر پھر سے بولی تو ستاشا نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ چند گھنٹوں بعد ستاشا ICU میں جانے کی اجازت ملی۔ دلاور مشینوں میں جکڑا تھا، بے حس و حرکت لیٹا تھا، وہی شخص جو کبھی اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاتا تھا، آج زندگی کی جنگ خود ہارنے کے قریب تھا۔ ستاشا آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم بہت ظالم ہو دلاور، اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا۔ پہلے میری زندگی توڑ دی، پھر خود مرنے لگی۔ کیا چاہتی ہو، میں ہمیشہ تمہیں کوستی رہوں؟ اس نے آنسو پوچھے۔ میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی نہیں، کیونکہ تم میری محبت ہے اور ہو۔ اس کا گلہ بھرایا۔ تم نے مجھے توڑ دیا، مگر دیکھو میں پھر بھی زندہ ہوں، کیونکہ مجھے ہمارے بیٹے کے لیے جینا ہے۔ اس نے لرز سے ہاتھ سے دلاور کی انگلیاں تھام لی۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ خاموشی چھا گئی، صرف مشین کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی، پھر بہت آہستہ سے بولی، سن رہے ہو نا، میں تمہیں معاف کرتی ہوں دلاور، کیونکہ شاید میں اب بھی تم سے محبت کرتی ہوں، اور محبت نفرت سے زیادہ ضدی ہوتی ہے۔ اس کے آنسو دلاور کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اسی لمحے مشین کی بیپ قدرے مستحکم ہوئی۔ ستاشا نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ دلاور، ڈاکٹر؟ وہ باہر کی جانب بھاگی۔ چند مہینوں بعد حویلی کے لان میں زرین بیگم روحان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی چند ہی مہینوں میں اپنی دادی کے ساتھ بہت مانوس ہو گیا تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ پورے لان میں گونج رہی تھی، اور زرین بیگم کی آنکھوں میں ایسی شفقت تھی جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ اوپر کمرے کے ٹیرس پر دلاور اور ستاشا ساتھ کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہوا نے ستاشا کے دوپٹے کا پلو ہلکا سا اڑایا تو دلاور نے بے اختیار اسے تھام لیا۔ دیکھو زری، اس کی آواز دھیمی تھی، وہ میری ماں ہے، جسے میں نے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ ستاشا نے بھی نیچے دیکھا۔ روحان اپنی زرین بیگم کی گود میں تھا اور وہ اس کے گالوں پر پیار کر رہی تھی۔ ستاشا کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ میری غلطیوں کو معاف کر کے مجھے سب سے بڑی خوشی دینے کا شکریہ۔ معاف کرنا آسان نہیں تھا دلاور، اس نے سچ کہا۔ میں ٹوٹ گئی تھی، تم نے صرف میرا دل نہیں توڑا تھا، میرا اعتماد، میرا وجود، سب کچھ توڑ دیا تھا۔ دلاور کی نظریں جھک گئی۔ مگر پھر میں نے روحان کو دیکھا، اس نے نیچے کھیلتے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے سوچا اگر میں نفرت کو تھامے رکھوں گی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا گھر ملے گا۔ میں نے تمہیں نہیں، اپنے بچے کو ایک مکمل گھر دیا ہے۔ اور ایک بات، ستاشا نے اس کی طرف پوری طرح روک کیا، یہ آخری بار تھا دلاور، اگر تم نے دوبارہ مجھے توڑا نا تو اس بار میں واپس نہیں آؤں گی، ہرگز نہیں۔ ستاشا، مجھ پر ایسا سوچنا بھی حرام ہے۔ ممی، تبھی روحان کی آواز آئی۔ اس لمحے دونوں چونک کر نیچے دیکھنے لگے۔ روحان ہاتھ پھیلائے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے وہ بھی انہیں اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہتا ہو۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھے۔